اسرائیل نے بالآخر ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ کن کن مقامات پر حملہ کیا گیا ہے؟ تہران دھماکوں سے گونج چکا ہے۔ کن کن لیڈرز کی ہلاکت کی خبریں موصول ہو رہی ہیں؟ ناظرین، یہ کس وجہ سے حملہ کیا گیا ہے؟ اس کو کیا جواز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے؟ تازہ ترین ڈیولپمنٹس جتنی بھی ہیں اسرائیل اور ایران کے مابین، یہ جو جنگ چھڑ چکی ہے، اس حوالے سے آج آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے۔ ابھی ہمیں ڈیٹیلز موصول ہو رہی ہے جس پر ناظرین آج ہم آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ تہران میں سب سے پہلے دھماکے سنے گئے ہیں بڑے پیمانوں پر، اور اس وقت اسرائیلی طیارے تہران کی فضاؤں میں موجود ہے۔ تہران کے اندر اگر بات کی جائے تو 3 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، 3 مقامات پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اس وقت نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ایران کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریاست کو لاحق خطرات کے تحت ہم نے یہ حملے کیے ہیں، اور بڑے محدود پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں۔ مطلب ایران کے اندر محدود مقامات پر، مخصوص مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ جن مقامات پر حملہ کرنے کی اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو ناظرین تہران کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد مہرباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اوورآل اگر بات کی جائے ابھی تک کوئی 30 مقامات پر یہ حملے کیے گئے ہیں، اور یہ بڑے اہم اور اسٹریٹجک مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ یہ ایران کی جانب سے نہیں بلکہ اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے آفیشیل کنفرمیشن ابھی آنی ہے، لیکن ایران نے یہ کہہ دیا ہے دنیا کو کہ دنیا دیکھ لے اس وقت حملہ کس نے کیا ہے، حملہ کرنے میں پہل کس نے کی ہے۔ ایران نے یہ اسٹیٹمنٹ پوری دنیا کو بتا دی ہے، بڑی واضح طور پر یہ اپنا ایک پیغام دے دیا ہے کہ جنگ شروع کرنے والا کون ہے، حملہ کرنے والا کون ہے، ایران کی خود مختاری، ایران کی سلامتی پر حملہ کس نے کیا ہے، اب یہ پوری دنیا جان لے۔ ایران کی جانب سے ابھی تک رسپانسز سامنے نہیں آئے، ایران ابھی ریٹالیٹ نہیں کر رہا، لیکن ایران ریٹالیٹ کرے گا، اور جب ریٹالیٹ کرے گا تب پتہ لگے گا اسرائیل کو۔ یہ کہا جا رہا ہے ابھی تک امریکہ کی بھی اس میں انٹری نہیں ہوئی، شاید وہ ایران کے رسپانس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جب رسپانس کیا جاتا ہے، جب اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی جاتی ہے، جب ان پر حملہ کیا جاتا ہے، تو شاید پھر امریکہ کی اس جنگ میں انٹری ہو۔ لیکن فی الحال جو خبریں موصول ہو رہی ہے، جن اہم مقامات پر ناظرین حملے کیے گئے ہیں، ان میں سے چند مقامات کی فہرست جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ ایران کے صدر کو نشانہ بنانے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، ایرانی صدر کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے آفیشیل کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہے، لیکن اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایرانی صدر کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم لیڈر جو ہے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائے، ان کے دفتر کو، ان کے خفیہ دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز جہاں پر ایران کے اہم ڈیسیجنز ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایران کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ڈیسیجنز ہوتے تھے، ایران کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم وہاں پر جو ملاقاتیں ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھی، وہاں پر جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی ناظرین، تو ایران کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھی حملہ کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع کی ہلاکت کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں، ابھی تک آفیشیل کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن دس از واٹ اسرائیل از کلیمنگ رائٹ ناؤ۔ اسرائیلی دفاع جو وزیر دفاع ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ مخصوص مقامات پر حملے کیے ہیں، اور ہمیں ان تمام تر حملوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ابھی تک یہ تاحال حملے جاری ہے۔ حکومتی اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ملٹری انسٹالیشنز، ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز، اہم ڈیپوز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی بیان جاری کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایران میں جو ہمارے شہری ہیں، جو پاکستانی ہیں، وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اپنے ہائی کمیشن کے ساتھ رابطے میں رہے، اور وہاں پر اپنی سلامتی کو ترجیح دے۔ اس وقت ایمرجنسی صرف ایران میں نہیں نافذ کی گئی، بلکہ ایران کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں بھی یہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے، اسرائیل اس بات کو جانتا ہے کہ ایران کی جانب سے رسپانس آئے گا۔ تو جیسے جیسے خبریں موصول ہو رہی ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ابھی فی الحال تہران کے اندر سچویشن جو ہے وہ ہمیں کوئی ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی۔ تہران کے اندر جو دھماکے ہوئے ہیں وہ کچھ اہم لوکیشنز پر دھماکے ہوئے ہیں، اور ابھی جو وہاں پر فضا ہے وہاں پر دھواں ہی دھواں نظر آ رہے ہیں، وہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے، اور ایران کی جانب سے ابھی رسپانس کب دیا جائے گا اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو میجر سٹرائکس اس وقت کی جا رہی ہے وہ ایران کے کیپٹل تہران پر کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، ابھی ہمیں خبریں موصول ہوئی ہیں مزید کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی ان فضائی حملوں میں شامل ہے۔ مطلب ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اب مل کر یہ فضائی حملے کیے جا رہے ہیں تہران پر، ایران کے دارالحکومت پر۔
ایران کے دارالحکومت پر. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ایران کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہے, ایران کی جانب سے جو کچھ رسپانسز سامنے آئے ہیں, وٹ ایران از سینگ, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی شہری, ایران کے جتنے بھی شہری گلف کنٹریز کے اندر, عرب ممالک کے اندر موجود ہیں, یو اے ای کے اندر موجود ہیں, کویت کے اندر موجود ہیں, قطر کے اندر موجود ہیں, بحرین کے اندر موجود ہیں اور اردن کے اندر موجود ہیں, ہم ان تمام شہریوں سے, ایرانی شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل جائے, کیونکہ ایران نے اپنی ریڈ لائن ڈرا کی تھی. ایران کی ریڈ لائن کیا تھی؟ ایران نے یہ کہا تھا اگر ہم پر ایک بھی حملہ کیا گیا, اگر پہلی گولی چلائی گئی تو اس کے بعد امریکی اڈوں کو, امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اور اب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کر دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا, بلکہ مشرق وسطیٰ میں جو اڈے موجود ہیں, امریکہ کے جو اثاثے موجود ہیں, ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے ایمرجنسی کی صرف صورتحال نہیں نافذ کی گئی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایران کی جانب سے یہ جتنے بھی ممالک ہیں, یو اے ای ہے, قطر ہے, کویت ہے, بحرین ہے اور اردن ہے, ان میں سے تمام تر شہریوں کو نکلنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے. اٹ مینس کہ ایران اب سٹرائک بیک کرے گا, ایران اب ریٹالیٹ کرے گا, کیونکہ ایران کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. ایران فی الحال صرف پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایران ایک پرامن ملک ہے, ایران جنگوں کا آغاز نہیں کرتا, ایران پہلے حملہ نہیں کرتا. لیکن جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا, جب ایران کے اوپر سٹرائکس کی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. ایران کا یہ حق ہے کہ وہ خود کو بچائے, اپنی سلامتی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کرے, اپنے شہریوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کرے. جو اسرائیل کی جانب سے یہ جواز بنا کر پریزنٹ کیا جا رہا ہے آن انٹرنیشنل لیول کہ ہم نے اپنی سلامتی کے تحت, ریاست کو لاحق خطرات کے تحت پریسیجن سٹرائکس کی ہیں, پیشگی حملے کیے ہیں, مخصوص مقامات پر حملے کیے ہیں, تو اب ناظرین جو انہوں نے حملے کیے ہیں, ان حملوں کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا. اس وقت ایران کی ملٹری آن ہائی الرٹ ہے, ایران کے پاسداران انقلاب مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں, میزائلز نکال لیے گئے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یو ایس ایس جو ابراہم لنکن اور یو ایس ایس جیرالڈ ہے, یہ دو بحری بیڑے امریکہ کے جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے, ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایران کی ملٹری, ایران کے پاسداران انقلاب کے ساتھ ساتھ ایران کی نیوی, ایران کی ایئر ڈیفنس سسٹمز, ایران کی آرمڈ فورسز جتنی بھی ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہے. شہریوں کو گھروں میں رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. لیکن اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل نے اپنے شہریوں کو گھروں میں نہیں بلکہ بنکرز کے اندر چھپنے کی ہدایات جاری کی ہے. ایمرجنسی اسرائیل میں بھی نافذ کی گئی ہے, سائرنز بجا دیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے شہریوں کو بنکر سے اور زیر زمین جو انہوں نے اپنے حفاظت کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے شہریوں کے لیے جو کچھ مقامات بنائے ہوئے ہیں, ان سے باہر نہ نکلنے کی تلقین کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فوڈ کو سٹور کرنے کی بھی تلقین کر دی گئی ہے اسرائیل کے اندر کہ اپنے پاس جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ زیر زمین بنکرز کے اندر لے جائیں, کیونکہ یہ جنگ نہ جانے کتنی دیر تک طویل ہو سکتی ہے. تو ابھی ناظرین یہ سچویشن ہے اسرائیل اور ایران کے مابین. اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے فضائی حملے کیے جا رہے ہیں ایران کے مختلف مقامات پر. ابھی جیسے جیسے ہمیں خبریں موصول ہوں گی رسپانسز کی کہ ایران کیا رسپانس کرے گا, کیسے ریٹالیٹ کرے گا, وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.